کیا آپ بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہر بار سستی، غفلت یا شیطان کے بہانے آپ کو روک دیتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخر میرا دل نماز کی طرف کیوں نہیں لگتا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دے کہ نماز کبھی بوجھ نہ لگے؟ اور اگر میں آپ کو صرف 3 الفاظ بتاؤں جنہیں اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، تو کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں وہ دعا بھی بتاؤں گا جو دل کو اللہ کے دین پر ثابت قدم رکھنے کی بہترین دعاؤں میں سے ایک ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو نماز سے محبت پیدا ہونے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی ہی مستند، ایمان افروز اور زندگی بدل دینے والی اسلامی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے، تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی اہم اسلامی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ اذان کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی، دل نے کہا کہ اٹھو، وضو کرو اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ، مگر اسی لمحے دنیا کی کوئی مصروفیت، موبائل کی اسکرین، کاروبار کی فکر، گھریلو ذمہ داریاں یا نفس کی سستی آپ کے قدم روک لے؟ کیا کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اپنے رب کی سب سے عظیم عبادت سے دور کر دیتی ہے؟ کیا آپ بھی دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے کہ نماز آپ پر بوجھ نہ لگے بلکہ آپ کے دل کو سکون دے؟ اگر آپ کے دل میں بھی یہ خواہش موجود ہے تو آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم ایک ایسی دعا اور ایک ایسا عمل جانیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دل کو عبادت کی طرف مائل کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، انسان کی زندگی کا ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی روزگار کی فکر، بچوں کی تعلیم، گھر کے اخراجات، ملازمت، کاروبار، سفر، رشتہ داریوں کی ذمہ داریاں اور بے شمار کام انسان کو اس قدر اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس دنیا میں اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہتا ہے، گھڑی کی سوئیاں چلتی رہتی ہیں، دن رات میں اور رات دن میں بدلتی رہتی ہیں، مگر انسان اس دوڑ میں لگا رہتا ہے کہ شاید ابھی یہ کام مکمل کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، مگر افسوس بہت مرتبہ وہ پھر کبھی نہیں آتا اور نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے دور ہو جائے۔ وہ انسان کو بڑے گناہوں کی طرف ہمیشہ ایک ہی دن میں نہیں لے جاتا، بلکہ پہلے نماز میں سستی پیدا کرتا ہے، پھر تاخیر، پھر غفلت، اور آہستہ آہستہ انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ اسے نماز کا چھوڑ دینا معمولی بات محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس سے ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مضبوط تعلق کا نام ہے۔ جب یہ تعلق کمزور ہونے لگتا ہے تو زندگی کی برکت، دل کا سکون اور روح کی تازگی بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کسی بادشاہ کا خصوصی پیغام آئے اور ہم اسے نظر انداز کر دیں تو ہمیں کتنی پریشانی ہوگی۔ پھر وہ رب جس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، اولاد دی، رزق دیا، عزت دی اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، جب وہ دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے تو کیا ہمیں اس کی آواز پر لبیک نہیں کہنا چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ صرف فرض عبادت نہیں بلکہ
دل کے زخموں کا علاج، پریشانیوں میں سکون، گناہوں کی معافی اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز انسان کے گناہوں کو اس طرح دھوتی ہے جیسے کوئی شخص دن میں کئی مرتبہ نہر میں غسل کرے تو اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح نماز روح کو پاک کرتی ہے، کردار کو سنوارتی ہے اور انسان کو برائیوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر کبھی آپ سے نماز قضا ہو جائے تو مایوس نہ ہوں، بلکہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اور جس نماز کا وقت نکل گیا ہو اسے یاد آتے ہی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند فرماتا ہے اور وہ اپنے بندے کی واپسی پر خوش ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہی کو معمول نہ بنائیں، بلکہ ہر روز اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اب ذرا ہمارے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر دل میں نماز کی محبت کیسے پیدا ہو؟ ایسا کیا کیا جائے کہ سستی ختم ہو، غفلت دور ہو اور دل خود بخود اپنے رب کی طرف کھینچنے لگے؟ اسی سوال کا ایک نہایت خوبصورت جواب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک دعا میں ملتا ہے، جس کا ذکر ہم آگے تفصیل سے کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب انسان سے نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایمان زندہ ہو تو انسان خود کو ملامت کرتا ہے کہ افسوس، میں اپنے رب کے بلانے پر حاضر نہ ہو سکا۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب چونکہ وقت گزر گیا ہے اس لیے شاید اس نماز کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر نماز کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے رہ جائے تو جیسے ہی یاد آئے اسے ادا کر لینا چاہیے، اور اگر سستی یا غفلت کی وجہ سے نماز رہ گئی ہو تو بندے کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے اور قضا نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، بشرطیہ کہ بندہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آئے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قضا نماز کو بلا وجہ مؤخر کرتے رہنا درست نہیں۔ جیسے ہی موقع ملے وضو کریں، قبلہ رخ کھڑے ہوں، قضا نماز کی نیت کریں اور اسے اسی طریقے سے ادا کریں جیسے وہ فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر کئی نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہیں۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، جبکہ امید مومن کی طاقت ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب ہم اپنی آج کی گفتگو کے اصل حصے کی طرف آتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر دل نہیں کرتا، اذان سن کر بھی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، کبھی نیند آ جاتی ہے، کبھی سستی آ جاتی ہے، کبھی دنیا کے کام درمیان میں آ جاتے ہیں اور کبھی دل ہی نہیں چاہتا کہ جائے نماز بچھائی جائے۔ اگر آپ بھی ایسی کیفیت سے گزر رہی ہیں تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ اس آزمائش سے گزرتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو اس کا علاج تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی لیے آج میں آپ کو ایک نہایت پیاری اور مبارک دعا بتانے جا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ کوئی جادوئی عمل نہیں، نہ ہی ایسا وظیفہ ہے جو انسان کو کوشش کے بغیر کامیاب بنا دے، بلکہ یہ اپنے رب سے دل کی اصلاح، ایمان کی مضبوطی اور عبادت کی توفیق مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص
اسے اخلاص، یقین اور عاجزی کے ساتھ اپنا معمول بنا لے، پھر ساتھ ہی نماز کی پابندی کی سچی کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما سکتا ہے، اس کے دل میں عبادت کی محبت ڈال دیتا ہے اور اسے نماز کا ذوق عطا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ مبارک الفاظ ہیں یا مقلب القلوب، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے، اور اس کے ساتھ مکمل دعا ہے یا مقلب القلوب سب تو قلب علی دینی کا۔ اس کا خوبصورت ترجمہ ہے اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ سوچئے کتنی پیاری دعا ہے۔ اس دعا میں دنیا کی دولت نہیں مانگی گئی، شہرت نہیں مانگی گئی، بلکہ اپنے دل کی حفاظت مانگی گئی ہے، کیونکہ اگر دل صحیح ہو جائے تو زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں اپنی محبت اور اپنی عبادت کا شوق پیدا فرما دیتا ہے تو پھر نماز اس کے لیے بوجھ نہیں رہتی، بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ دلوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اسی سے دل کی اصلاح مانگنی چاہیے۔ جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ نماز میں سستی آ رہی ہے، دل دنیا کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے یا عبادت میں پہلے جیسا لطف باقی نہیں رہا، تو خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا پڑھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، آنکھوں میں ندامت کے آنسو لائیں اور اپنے رب سے عرض کریں اے اللہ، میرا دل اپنی طرف پھیر دے، مجھے نماز کی محبت عطا فرما، مجھے اپنی اطاعت کا ذوق دے اور مجھے اپنی رضا والے راستے پر چلا دے۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے، اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت اور آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک بات ہمیشہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر آج آپ کے دل میں نماز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اگر آپ کو اپنی غفلت پر افسوس ہے، اگر آپ بار بار ارادہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، تو یہ احساس خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ابھی زندہ ہے، کیونکہ جس دل سے یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ اس کے لیے خطرہ کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مایوس نہ کریں، بلکہ آج ہی سے ایک نیا آغاز کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی لمحہ آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ چاہے دنیا کے کتنے ہی کام کیوں نہ ہوں، چاہے کاروبار میں مصروفیت ہو، ملازمت کی ذمہ داریاں ہوں، گھر کے معاملات ہوں یا تھکن محسوس ہو، جب بھی اذان کی آواز سنائی دے گی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ یقین مانیے جس نے اپنے رب کے لیے چند منٹ نکال لیے، اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے وقت کم ہو جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز وقت کو ضائع نہیں کرتی بلکہ وقت میں برکت پیدا کرتی ہے۔ ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ وہ کبھی سستی ڈالے گا، کبھی کہے گا ابھی وقت ہے، کبھی یہ احساس دلائے گا کہ پہلے فلاں کام مکمل کر لو پھر نماز پڑھ لینا۔ اگر آپ نے اس کی بات مان لی تو وہ کل بھی یہی کہے گا، پرسوں بھی یہی کہے گا، یہاں تک کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور اس کی بہت سی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جیسے ہی اذان سنیں، دل میں یہ فیصلہ کر لیں کہ باقی سارے کام بعد میں ہوں گے، پہلے اپنے رب کا حق ادا کیا جائے گا۔ اس مبارک دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی کا کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ صبح اٹھتے وقت، نماز کے بعد، سونے سے پہلے یا جب بھی
دل میں کمزوری محسوس ہو، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اسے پڑھتے رہیے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کیجیے کہ وہ آپ کے دل میں اپنی محبت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نماز کی ایسی لذت پیدا فرما دے کہ پھر کبھی غفلت آپ پر غالب نہ آئے۔ یاد رکھیے دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ وقت پر وضو کرنا، اذان سنتے ہی اٹھ جانا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور اپنے دن کی ترتیب نماز کے مطابق بنانا بھی عبادت کی پابندی میں بہت مدد دیتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر کبھی کمزوری آ جائے، اگر کبھی کوئی نماز رہ جائے تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ مت سوچیں کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، قضا نماز ادا کریں اور پہلے سے زیادہ مضبوط ارادے کے ساتھ دوبارہ نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ وہ اپنے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ اپنے بندوں کو بار بار اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ آخر میں آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، ہمیں 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہماری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، ہمارے گھروں میں دین کی برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں حلال برکت پیدا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان، سچی توبہ اور اپنی کامل رضا پر فرما۔ اگر آپ نے آج کی گفتگو دل سے سنی ہے تو صرف سن کر آگے نہ بڑھ جائیے بلکہ آج ہی سے اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی لانے کا عہد کیجیے۔ ہو سکتا ہے یہی ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رضا، دل کے سکون اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی حقیقی محبت عطا فرمائے، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے جن کا چہرے قیامت کے دن نماز کے نور سے روشن ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔